السلام علیکم ویورز، امید کرتی ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ آج کی کہانی کراچی کی اجڑی سڑکوں، پرانی عمارتوں اور اندھیرے میں چھپے ان رازوں کے بارے میں ہے جنہیں سن کر آپ کی روح کانپ اٹھے گی۔ یہ کہانی ایک ایسی جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں سے ہر روز لاکھوں لوگ گزرتے ہیں، لیکن کچھ لوگ واپس نہیں لوٹتے۔ تو تیار ہو جائیے، کیونکہ آج ہم کراچی کی ایک اصلی وحشت بھری داستان آپ کو سنانے جا رہے ہیں۔ کراچی کے پرانے شہر کے حصے میں ایک عمارت ہے، بہت پرانی، جس کی دیواروں پر نمک اور سمندر کی ہوا کے اثر ہیں۔ لوگ کہتے ہیں کہ یہ عمارت برٹش دور میں جیل تھی اور وہاں تلاشی کے نام پر لوگوں کو شہید کر دیا جاتا تھا۔ آج وہ عمارت خالی ہے، یا شاید ایسا آپ سوچتے ہیں۔ یہ کہانی رضوان نامی ایک لڑکے کی ہے جو کہ اپنی بہن سعدیہ اور اپنے دوست عمران کے ساتھ ویڈیوز وغیرہ شوٹ کیا کرتا تھا۔ وہ ہارر جگہوں کی ڈاکیومنٹریز بنایا کرتا تھا۔ الگ الگ جگہوں پر جانا اور انہیں شوٹ کرنا ان کا کام تھا۔ ایک دن انہیں اس جگہ کے بارے میں پتہ چلتا ہے، تو یہ تینوں اپنا کیمرہ اٹھائے اپنی تیاری کر کے اس جگہ پہنچ جاتے ہیں۔ انہیں بالکل بھی اس بات کی خبر نہیں ہوتی کہ ان کے ساتھ آگے کیا ہونے والا ہے۔ وہاں پہنچنے پر انہیں بہت عجیب سا محسوس ہوتا ہے۔ رضوان سعدیہ سے آہستہ آواز میں کہتا ہے، سعدیہ، تمہیں بھی یہاں ہوا عجیب سی لگ رہی ہے؟ سعدیہ کہتی ہے، ہاں، جیسے کوئی دیوار کے پیچھے سے دیکھ رہا ہو۔ عمران ہنستے ہوئے کہتا ہے، ارے چھوڑو بھی، کیمرہ آن ہے، ہمیں تو بس کانٹینٹ چاہیے۔ اچانک ہی انہیں ایسا لگتا ہے کہ ان کے پیچھے کوئی کھڑا ہے۔ وہ جیسے ہی پیچھے مڑ کے دیکھتے ہیں تو ایک بزرگ ان کے پیچھے کھڑا ان سے کہہ رہا ہوتا ہے، تم لوگوں نے یہاں آنے کی ہمت کیسے کی؟ یہ جگہ انسانوں کی نہیں ہے۔ رضوان کہتا ہے، ہم تو بس ادھر ڈاکیومنٹری بنا رہے ہیں، صرف سچ دکھانا چاہتے ہیں۔ وہ بوڑھا، جن کا نام بابا کریم ہوتا ہے، وہ انہیں سخت لہجے میں کہتے ہیں، سچائیوں کا بوجھ اٹھانا آسان نہیں۔ یہاں ان لوگوں کی چیخیں آج بھی گونجتی ہیں جو کبھی گھر واپس نہیں لوٹتے۔ یہ کہہ کر بابا کریم وہاں سے چلے جاتے ہیں۔ یہ تینوں اپنے کام کے لیے آگے بڑھتے ہیں۔ رات بڑھ رہی تھی اور عمارت کے اندھیروں اور خاموشی میں ان کے فوٹ سٹیپ گونج رہے تھے۔ جہاں جاؤ ایک ٹھنڈی ہوا کا جھونکا اور ساتھ ایک نفرت بھری نگاہ کا احساس ہوتا۔ اچانک سعدیہ کچھ سنتی ہے اور خوفزدہ ہو کر رضوان سے کہتی ہے، رضوان، تم نے سنا؟ کوئی رو رہا ہے۔ عمران اپنا کیمرہ سنبھالے، یہ آواز، یہاں کوئی بچہ ہے کیا؟ رضوان کہتا ہے، امپاسبل، یہ عمارت 30 سال سے خالی ہے۔ اچانک سے انہیں کسی بچے کی ہنسی کی گونج سنائی دیتی ہے اور بجلیاں کڑکنے لگتی ہیں۔ سعدیہ چلاتی ہوئی کہتی ہے، یہ کیا تھا؟ اور پھر ان کی آنکھوں کے سامنے ایک چھوٹی سی پرچھائی بھاگتی ہوئی گزری، جیسے کوئی بچہ انہیں کھینچ رہا ہو اندھیروں میں۔ پھر وہ اس بات کو مزید جاننے کے لیے اس بچے کے پیچھے چل پڑتے ہیں۔ جب وہ عمارت کے نیچے تلاشی کے لیے اترے تو انہیں ایک راز ملا، ایک پرانی ڈائری، جس میں ان لوگوں کے نام لکھے تھے جو یہاں قید تھے۔ لیکن سب سے ڈراؤنا سچ یہ تھا کہ آخری صفحے پر ان تینوں کا نام لکھا تھا، رضوان، سعدیہ اور عمران۔ یہ تینوں یہ دیکھ کر چونک جاتے ہیں اور بہت خوفزدہ ہوتے ہیں۔ رضوان کہتا ہے، یہ کیسے ممکن ہے؟ سعدیہ رونے لگتی ہے، ہمارے نام ڈائری میں کیسے لکھے ہیں؟ بابا کریم اچانک ہی وہاں پر ایک سائے کی طرح نمودار ہوتے ہیں اور کہتے ہیں، میں نے کہا تھا، جو یہاں آتا ہے کبھی واپس نہیں جاتا۔ تم لوگ اب اس عمارت کا حصہ ہو۔ وہ تینوں ڈر اور خوف میں چلانے لگتے ہیں، نہیں، ہمیں جانے دو، ہمیں جانے دو۔ لیکن اچانک ہر جگہ خاموشی چھا جاتی ہے، اور اس رات کے بعد رضوان، سعدیہ اور عمران کبھی واپس نہیں آئے۔ کیمرہ ان کا
مل گیا جس میں ان کے آخری لمحے ریکارڈ تھے، لیکن ان کی لاشیں کبھی نہیں ملیں۔ آج بھی کراچی کی اس عمارت کے پاس سے گزرتے وقت لوگ کہتے ہیں کہ کیمرے کی فلیش اور ایک عورت کی چیخیں اندھیروں میں گونجتی ہیں۔ تو ویورز، یہ تھی آج کی کراچی کی اصلی ڈرانی داستان۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی ہو تو اسے لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے گا، اور چینل کو سبسکرائب کیجیے، کیونکہ ایسی اور وحشت بھری کہانیاں ہم آپ تک پہنچاتے رہیں گے۔ چلتی ہوں میں، جب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔